یہ ملتے انہی لوگوں کو ہیں، ان کی صحبت انہی کو میسر آتی ہیں جو اہل دل ہوتے ہیں۔ ان رجال اللہ سے ہر دور میں فائدہ اٹھانے میں کامیاب اہل دل ہی رہے ہیں، نہ کہ اہل عقل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے پر اسرار بندے، کائنات ارضی میں انسانی معاشرے کو ایک منظم اور مضبوط زندگی بسر کرانے کی کوشش اگرچہ ابتدائے دنیا سے ہی ہوتی رہی، اس معاشرے کے پھیلاوے کے ساتھ ساتھ اس ضرورت کو زیادہ سے زیادہ محسوس کیا جانے لگا، یعنی جیسے جیسے نسل انسانی بڑھتی گئی ویسے ویسے اس ضرورت کو زیادہ محسوس کیا جانے لگا، یعنی یہ انسان ایک منظم زندگی ایک سسٹم سے جیے، ایک دوسرے سے پیار محبت کے رشتے کے ساتھ جڑ کر کے ایک اصولی زندگی جیے، سسٹم میں جیے، ایک منظم زندگی جینے کی کوشش کی جاتی رہی، اور جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی ویسے ویسے اس کی ضرورت بھی زیادہ بڑھتی گئی۔ چنانچہ نسل آدم میں جہاں ہمیں دنیا کے بادشاہوں کے فتوحات، ان کی حکمرانی کے وصول اور حصول عزت و اقتدار کی کشمکش کے ہزاروں واقعات دکھائی دیتے ہیں، وہیں اس معاشرے کی اصلاح و تنظیم میں ان صاحب اسرار ہستیوں کے اثرات و احوال کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جہاں دنیا کے بادشاہوں کا ایک نظام چلتا رہا، ایک نظام ظاہری جس کو کہتے ہیں، انہی کے پشے پردہ، پردے کے پیچھے ایک نظام روحانی کا بھی ایک سسٹم رہا ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ بظاہر یہ بادشاہ ایک نظام کو سسٹم سے لے کے چل رہا ہے، مگر حقیقتاً ایسا نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی ایک روحانی نظام ہے، ایک سسٹم ہے جو ان کو تقویت دیتا ہے، جو ان کا مددگار ہے، ان کی مدد کے بغیر کوئی نظام صحیح سے چل نہیں سکتا۔ جنہوں نے انسانی افکار و قلوب کو منظم اور مربوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، یہ وہ مردان غیب ہیں، یہ وہ پراسرار ہستیاں ہیں جنہوں نے لوگوں کے قلوب، لوگوں کے دلوں کو آپس میں جوڑے رکھنے کے لیے ایک باطنی کوشش بھی کی ہے۔ ظاہری انتظامات میں تو بادشاہ اور عمرہ کا کردار رہا ہے، مگر باطن میں دلوں کو جوڑنا، دلوں کو آپس میں قریب کرنا، اس کی تدبیر کرنا ان مردان غیب کا کام رہا ہے۔ ان ہستیوں نے زندگی کے ہر دور میں انسانی اصلاح اور اخروی فلاح کے لیے کام کیا ہے، یعنی کوئی دور ان سے خالی نہیں رہا ہے، اور وہ مضبوط حقائق کو لے کر نہایت خاموشی سے کام کرتے رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں تلوار تو نہیں، مگر انہوں نے دلوں کو فتح کیا ہے، دلوں کو جیتا ہے۔ یہ لوگ علاقائی سرحدوں اور بندشوں سے کے پابند نہیں ہوتے جیسے ملک کی تقسیم کاری ہے، مگر یہ وہ پراسرار ہستیاں ہیں، یہ اللہ کے مقربین ہیں کہ ان کے لیے ملک کا کوئی بارڈر نہیں ہوتا، یہ لامتناہی کی طرح ہوتے ہیں، مگر وہ روحانی اقدار کو منظم کرنے سے کبھی غافل نہیں رہے۔ ان کے ہاتھ انسانی خون سے آلودہ نہیں ہوئے، کبھی انہوں نے کسی انسان کا قتل نہیں کیا، کبھی انہوں نے خون نہیں بہایا، لیکن تکبر میں اکڑے شہنشاہوں اور عمرہ کی گردنیں ان کی نگاہ تیگ کے سامنے ہمیشہ جھکی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ہر دور میں ان خرقہ پوشوں ان خرقہ پوش ہستیوں کے احوال و اسرار کی جستجو اہل ذوق و مقربین بارگاہ کا مشغول مشغلہ رہا ہے، یعنی ہر دور میں ان کی تلاش یہ وہ خرقہ پوش ہیں جو بظاہر پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں، بظاہر کمزور گھر میں رہتے ہیں، بظاہر جھگیوں میں رہتے ہیں، مگر اہل دل ہر وقت ان کی تلاش میں رہتے ہیں جن کو اپنے دلوں کی لائن کو سیدھی کر کے مولا تک پہنچنا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی رجال الغیب میں سے
آپ کو ان کے فضائل و ان کی حکمرانی کے مقامات، ان کے قیام اور ان کی تعداد، ان کی خوبیاں، ان کی خصوصیات، ان کے کمالات اور انسانی معاشرے میں ان کے اثرات کی تفصیل سے آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی ہم آگاہ کریں گے کہ ان کا کیا کردار ہوتا ہے۔ یہ پراسرار ہستیاں کہاں رہتی ہیں، کیسے رہتی ہیں، کیا کرتی ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے، عام زندگی میں معاشرے میں ان کا کردار کیا ہوتا ہے۔ ظاہری آنکھیں ان پراسرار ہستیوں کے کمالات و احوال سے ہمیشہ محروم رہی ہیں۔ جو ظاہر کی آنکھ والے ہیں، جن ہم دونوں آنکھوں سے دیکھنے کی بات کرتے ہیں، تو اکثر ظاہری آنکھ والے ان کو کبھی پہچان نہ سکے، مگر تلاش میں ضرور رہتے ہیں کہ کوئی تو مل جائے جو ہمارا بیڑا پار کر دے، کوئی تو مل جائے جو ہماری دنیا بنا دے، ہے نا۔ لوگوں کی جستجو رہتی ہے، یہ انہی پراسرار ہستیوں کے تلاش میں لوگ رہتے ہیں، مگر یہ ملتے کس کو ہیں؟ مگر وہ ملتے ان کو ہیں جو اہل دل۔ کون ہوتے ہیں؟ جو اہل دل ہوتے ہیں، چونکہ یہ خود اہل دل ہیں۔ یہ ملتے انہی لوگوں کو ہیں، ان کی صحبت انہی کو میسر آتی ہیں جو اہل دل ہوتے ہیں۔ ان رجال اللہ سے ہر دور میں فائدہ اٹھانے میں کامیاب اہل دل ہی رہے ہیں، نہ کہ اہل عقل۔ ظاہری آنکھوں سے دیکھنے والے ان سے بہت کم ہی ان کی صحبت کا فائدہ اٹھا پائے ہیں، ان کی صحبت کو اختیار کر پائے ہیں، مگر جو اہل دل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل پر ان کی محبتوں کو اڑیل دیتا ہے اور اسی چاشنی سے یہ اس کو پہچان جاتے ہیں۔ بلکہ دنیا کے بادشاہوں کی طرف تمام طرح کے فتوحات ان صاحب اسرار ہستیوں کی نگاہ حکمرانی کے آگے کمزور و لاچار نظر آتی ہیں۔ وقت کا بڑے سے بڑا شہنشاہ کیوں نہ ہو، مگر ان پراسرار ہستیوں کے سامنے اس کی کوئی حکمرانی نہیں چلتی، جیسا کہ مشہور واقعہ خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ ظاہر میں حکمرانی بادشاہی پرتھوی راج چوہان کی تھی، مگر باطنی حکمرانی خواجہ معین الدین چشتی کی تھی۔ آپ نے کہہ دیا کہ جا تجھ کو میں نے زندہ مسلم لشکر کے حوالے کر دیا، تو 12 کوشش کرنے کے باوجود افغانی فوج کبھی اس پر کامیاب نہ ہوئی، مگر ایک مردان غیب کے منہ سے نکلی ہوئی وہ بات سچ ثابت ہوئی۔ ایک دن وہ آیا کہ پرتھوی راج چوہان کو ہتکڑیوں میں جکڑ کر افغانستان میں لے جایا گیا۔ ایک لمبا واقعہ ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ جو اہل نظر ہوتے ہیں، جو حکمران ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی اس طرح کی پیشن گوئیاں کرنے والے یا ان کے روحانی پیشوان جو ہوتے ہیں، وہ ان سے خبردار کرتے رہتے ہیں کہ خبردار کبھی ان سے مڑ بھیڑ نہیں کرنا، ورنہ بظاہر تو یہ تم نے جو تانا بونا بنا ہوا ہے یہ ٹوٹنے میں چند لمحے ہی لگیں گے۔ انہوں نے ہمیشہ ان پراسرار ہستیوں کی روحانی طاقت کے آگے اپنے سر کو خم کیا ہے، اور جس نے خم نہیں کیا، ان سے لڑنے کی کوشش کی، اس نے بھیڑنے کی کوشش کی، اس نے اپنی تباہی اور اپنے نسلوں کی ہلاکت کو اس نے دعوت دیا ہے۔ صوفیہ کے ہاں ان افراد کی تنظیم اور روحانی سلطنتوں کے نظام کی ذمہ داری بھی ایسے صاحب کمال رجال الغیب پر ہوتی ہے۔ ہم ان ان روحانیت کے چند کا ذکر کرتا ہوں اور ان کا تعارف کراتا ہوں کہ یہ کون سے قسم کی پراسرار ہستیاں ہوتی ہیں اور کن لباس میں رہتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ رجال اللہ، رجال الغیب کون ہیں، یہ کون حضرات ہیں اور ان کے کام کیا کیا ہیں، یہ کیا کیا ذمہ داریاں ان کو ہوتی ہیں، یعنی ان کے دائرے اختیار میں کون کون سا کام آتا ہے اور ان کے فرائض کیا ہیں، ان کا قیام کائنات ارضی میں کن کن مقام پر ہوتا ہے، یعنی یہ زمین پر کہاں کہاں ہوتے ہیں، کس شکل میں ہوتے ہیں، یہ کن کن ہستیوں کے احکام کے پابند ہوتے ہیں، یعنی ان کو کون ہوتا ہے جو لیڈ کرتا ہے، ان کا رہبر کون ہوتا ہے، ان کو کسی ایک جگہ مقرر اگر ہیں تو وہاں سے دوسری جگہ پہ تبدیل کرنا یہ کس کے ذمہ ہوتا ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرنا، ان کے اختیارات کو بڑھانا یا ان کے اختیارات کو گھٹانا، یہ سب کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ ان پراسرار ہستیوں
का वजूद पाक हजरत आदम की औलादों में से है, यानी ये सब इब्ने आदम हैं, यानी हजरत आदम के दौर में भी इनके कुछ बच्चे जो डायरेक्टली हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ज़िम्मे ये रूहानी ज़िम्मेदारी परवरदिगार आलम ने अता फरमाई और उन लोगों ने बखूबी निभाया। हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलाम से लेकर के नबी आखिरुज़्ज़मा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक रहा और अहद मुस्तफ़ा से ज़ुहूर मेहदी से नुज़ूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक ये सिलसिला चलता रहेगा। इन मर्दाने गैब के बगैर कोई ज़ाहिरी निज़ाम कामयाब नहीं हो सकता। कायनात के क़याम और निज़ाम का दारो मदार इन्हीं मर्दाने खुदा पर है। खुदा और बंदे के दरमियान का रिश्ता इन्हीं की तालीमात और हिदायत पर कायम है। ये वो मर्दाने गैब हैं जो निज़ाम ज़ाहिरी पर बहुत ज़्यादा असरानंदाज होते हैं और मखलूक खुदा को खुदा तक पहुँचाने का एक सबब बनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम जो बातें हमने समझाने की कोशिश किया, मौला करीम हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर ये ना होते तो क्या होता, अगर बिलफर्ज मुहाल किसी इलाके के कोई अगर वली ना हो तो उस इलाके का हाल क्या होगा, इस पे इंशाअल्लाह तबारक व तआला गुफ्तगू करेंगे। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।